یہ صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن 53ویں روز بھی برقرار ہے۔ تعلیمی ادارے، دکانیں، بازار تاحال بند ہیں، جبکہ مواصلاتی ذرائع بھی معطل ہیں۔ سری نگر میں مزاحمتی نوجوانوں نے شہر میں بینرز لگائے اور کہا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک آزادی کے لیے لڑیں گے۔ حکومت پاکستان نے کل جمعے کو یوم کشمیر منانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے۔ OIC نے ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر میں فوری طور پر لاک ڈاؤن ختم کرنے اور گرفتار کیے گئے سیاسی رہنماؤں اور شہریوں کو رہا کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں صورتحال نازک ہے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو ہو سکے گا کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے صدر اور سیکرٹری جنرل کو ایک اور خط لکھ کر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ مسئلہ کشمیر کو تاریخ میں پہلی بار فرانسیسی پارلیمنٹ جبکہ برطانیہ کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کی سالانہ کانفرنس میں بھی زیر بحث لایا گیا۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ پوری مقبوضہ وادی جیل کی شکل اختیار کر چکی ہے اور وہاں بھارتی فوج کی طرف سے خونریزی کا خدشہ ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی پارلیمنٹ میں اپوزیشن رہنما غلام نبی آزاد نے بھارتی سپریم کورٹ کے احکامات پر مقبوضہ کشمیر کا 6 روزہ دورہ مکمل، اور اس دورے کے دوران انہوں نے کیا دیکھا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جتنی نراشا کشمیر وادی میں ہے، اتنی ہی نراشا جموں میں بھی ہے اور جموں پروونس میں بھی ہے۔ رولنگ پارٹی کے کچھ 100-200 لوگوں کو چھوڑ کر کوئی خوش نہیں ہے۔ چھوٹا بزنس مین جو طبقہ ہے، جس کا کاروبار سارا نربھر کشمیر پر ہے، چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہو، مدھیم درجے کا دکاندار ہو، کریانے والے دکاندار ہو، یا ٹرانسپورٹر گاڑی والا ہو، بس والا ہو، وہ اتنا نراش ہے کہ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم خودکشی کرنے پر ہمارا حال ہو گیا۔ اتنی نراشا اور آتنک اتنا ہے، ایڈمنسٹریشن کا اتنا آتنک میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ ڈیموکریسی نام کی اسٹیٹ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جب قانون بدلا، اس کے ساتھ ساتھ ہی لوک تنتر بھی یہاں ختم ہو گیا۔ بات کرنے سے آدمی ڈرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہیں کیمرہ فکس نہیں ہے، کوئی میری مخبری تو نہیں کر رہا۔ تو جموں کشمیر میں قانون بدلنے کے ساتھ یہاں کی آواز بھی سپریس ہو گئی ہے، فریڈم آف سپیچ ختم ہو گئی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو گئی ہے، فریڈم آف ایجیٹیشن ختم ہو گئی ہے۔ نارمل بھی اگر کوئی چیزیں، بجلی پانی نہیں ہے، اگر وہ ایجیٹیشن کی بات کرتا ہے تو اس کو کہنا ہندوستان کے کون سے جیل میں جاؤ، تو اس کا مطلب ہے یہاں کانسٹیٹیوشن نام کی اسٹیٹ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ 2.25 مہینے سے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کے حوالے سے بھارتی پارلیمنٹ کے ممبران جو داستانیں سنا رہے ہیں، وہ نریندر مودی اور اس کی BJP کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور دنیا کو اب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔